اچھا غم صاحب، یہ جو آپ نے اصولی گفتگو کی شروع میں 15-20 منٹ، اس میں جو ایک بڑی اہمیت کا نقطہ ہے کہ انسان جب اپنے دائرہ علم سے بڑھ کر کسی چیز پر تبصرہ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی توجیہ کرنا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حشرات الارض کی بھی جو اصناف بنائی ہیں، ان میں بھی تغیر ہوا ہے، ارتقاء ہوا ہے۔ ہمیں آج ڈائناسورس کے اسکیلیٹنز ملتے ہیں، لیکن وہ ایک زمانے تک رہے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ کیا حکمت تھی خدا کی کہ ایک وقت سے پہلے ان کو ختم کر دیا۔ انسان جب کبھی اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک علاقے کے اندر طوطے بہت تھے، انہوں نے خاتمے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد کیڑے پیدا ہو گئے۔ تو جب کبھی بھی انسان قدرت کے معاملات میں، چاہے وہ خالق کائنات کو خالق مانے یا کائنات کو خالق مانے، مداخلت کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کو اپنے علم اور اپنے فیصلوں کی ابتدا موجود سے کرنی چاہیے۔ یعنی پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ وجودی حقائق ہے، اس میں مجھے پیدا کیا گیا ہے، یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ اس کے ماورا کے معاملے میں انسان کو کوئی علم نہیں دیا گیا، یعنی یہ کہ اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہو۔ یہ علم الہام اور وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کی وساطت سے آیا ہے، یہ لیا ہی وہاں سے جائے گا۔ چنانچہ جب اس راستے کو چھوڑا جائے گا تو پھر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے کس کس نوعیت کے فیصلے کیے۔ فلسفے کو دیکھیے، اس نے کائنات کو سمجھنے کے لیے جس طرح کی باتیں کی وہ کہاں ہیں آج؟ سب ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں۔ اس لحاظ سے تو بڑی اہم باتیں ہیں کہ انسان نے سوچا ہے اور اس طرح سے مہمیز دیا ہے کہ سوچو اس بات کے اوپر، لیکن حاصل کیا ہوا؟ بتدریج اسی نتیجے پر پہنچنا پڑا کہ نہیں، ہمیں اس مادی کائنات کو موضوع بنانا ہے۔ یعنی کس چیز کو موضوع ہم بنا سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے؟ وجودی حقیقت کے طور پر یا مادہ ہے جس کا ظہور اس کائنات میں اور خود ہمارے وجود میں بھی قالب میں ہوا ہے، اور یا نفس ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ سبق ملا کہ یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ جیسے یہ سبق ملا تو گویا فلسفے نے جو تقاضا کی تھی 2000 سال تک کم و بیش، وہ حاصل تک پہنچ گئی۔ صرف رخ تبدیل ہونے کے نتیجے میں بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ وہ لوگ جنہوں نے اشراق کو موضوع بنایا، یعنی یہ کہ وہ کوئی اندر سے روشنی حاصل کریں گے، اس نفس کے اندر اتریں گے اور یہاں سے اس سے کچھ علوم پیدا ہوئے۔ وہ علوم انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان علوم تک محدود رہنے کے بجائے انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات میں خلق کا عمل کیسے ہوا، عدم سے یہ وجود میں کیسے آئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یا اللہ کے علم میں یا اللہ کی ذات میں اس کا کیا مقام تھا، وہ کس طریقے سے متعلق ہوئی خلق کے فعل سے۔ اسی طریقے سے جو مادہ تخلیق ہے وہ کیا چیز بنی ہے، کیا وہ تجلی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود اس معاملے میں بھی ماورائے طبیعیات معاملے میں ایک فکشن وجود میں آ گیا۔ اور جب اس کو ہم پڑھتے ہیں عہد بہد تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے فلسفے، اپنے زمانے کی سائنسی کو انسان اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک افسانہ بناتا چلا جاتا ہے، اور تب آزاد افسانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ آپ پوچھئے ماخذ کیا ہے تو کچھ بھی انسان بتانے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ ہوتا ہے تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے، وہ ہمارا علم ہمارے حواس سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقل اس کے لازمی تقاضوں کو پہچانتی اور اس کے نتائج نکالتی ہے۔ اسی سے در حقیقت یہ عظیم کامیابیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ اس کو اپنا علم بنائے جس کو ہم آج کی زبان میں سائنس کہتے ہیں۔ یہ ایک مفید ترین علم ہے، اس سے انسان کو طاقت حاصل ہوئی ہے، سہولت حاصل ہوئی ہے، اور یہی چیز ہے جس سے مسلمان محروم ہو گئے اور اس کے بعد زوال میں چلے گئے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کا جو علم دیا ہے اس میں اس علم پر اکتفا کرے جو اس کو اللہ کی کتاب سے حاصل ہو جاتا ہے، اور مزید علم کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔